السلام علیکم، نور ازل پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک پھر نئی دعا سیکھیں گے مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آج کون سی دعا ہمیں تعلیم فرمائیں گے آپ؟ جی آج ہم اپنے ناظرین کے لیے ایک ایسی دعا لے کر آئے ہیں جو کہ نمازوں کے بعد پڑھنا اس کو مسنون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہتمام کے ساتھ اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اپنے معانی کے اعتبار سے انتہائی بہترین اور اسلام کے حوالے سے اچھے اسلام کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے بڑی زبردست دعا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام مسلمانوں کو، تمام انسانوں کو نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی چاہیے۔ ایک مشہور تابعی ہیں حضرت مجاہد ایک مشہور تابعی ہیں، ان سے یہ روایت منقول ہے صحیح مسلم کے اندر، اور حدیث کے ایک بڑے مشہور امام ہیں، امام ابن سنی کے نام سے مشہور ہیں، امام ابو بکر احمد ابن محمد ابن اسحاق، جو کہ ابن سنی کے نام سے مشہور ہیں۔ انہوں نے یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے صحابی ان سے منقول کی ہے، لیکن یہ روایت حضرت جابر سے صرف ابن سنی کی سند سے آئی ہے۔ عام طور پہ جو یہ روایت مشہور ہے وہ ایک تابعی سے یعنی منقول کی جاتی ہے کہ حضرت مجاہد کہتے ہیں۔ اچھا، ایک تابعی ہیں، ان کا نام مجاہد ہے، اچھا، بڑے مشہور تابعی ہیں، اور دوسرا حضرت جابر دوسرا حضرت جابر سے۔ یعنی یہ تفصیل میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ عام طور پہ جو روایت کسی تابعی سے منقول کی جاتی ہے، یعنی جب تابعی سے منقول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تابعی اس کو رسول اللہ سے منسوب کرتا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ تابعی کا مطلب جس نے صحابی کو دیکھا ہو، رسول اللہ کو نہیں دیکھا اس نے۔ جی ایسے ہی ہے، ایسے ہی تو جو تابعی کسی صحابی کے واسطے کے بغیر ڈائریکٹ رسول اللہ سے روایت کرے اس کو کہتے ہیں مرسل روایت، اور روایت مرسل کہلاتی ہے، اچھا مراسیل مرسل کہلاتی ہے، اس کی سند کم ہوتی ہے۔ لیکن امام ابن سنی جو ہیں انہوں نے یہ روایت رسول اللہ کے ایک صحابی سے جناب منسوب کی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بزرگ صحابی ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جو غالباً شاید آپ میری تصحیح کریں گے کیونکہ تاریخ پر آپ کی بڑی دسترس ہے۔ حضرت اہل بیت کے ایک امام ہیں، امام جعفر صادق یا امام باقر، اب امام جعفر صادق بھی ہے، امام باقر بھی ہاں ہے۔ امام باقر سے ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اچھا، امام باقر جو ہے ان کے بیٹے ہیں امام جعفر۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ حضرت جابر وہ صحابی ہیں، بزرگ صحابی ہیں جو رسول اللہ کی اہل بیت سے بڑے محبت کرتے تھے، محبان اہل بیت میں سے ہی ہے، اور رسول اللہ نے ان کو خاص طور پہ کہا تھا کہ جابر تمہاری ملاقات میرے بیٹے سے ہوگی، جعفر سے اور باقر سے، تو جب تمہاری ملاقات ان سے ہو تو میرا سلام ان کو کہنا، سبحان اللہ۔ کہ تمہارے والد ان کو سلام کہتے۔ پھر وہ ایک لمبا واقعہ جب وہ کس طرح ان کی خدمت میں پہنچے، وہ انتظار کرتے تھے، ان کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے، ان کی بھویں تک نیچے جھڑ گئی تھی، تو وہ ان کو بڑا انتظار تھا کہ کب رسول اللہ کے بیٹے کی طرف سے بلاوا آئے گا، ملاقات ہوگی۔ پھر وہ الگ واقعوں کا بھی بعد میں بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ وہ صحابی ہیں، ان سے یہ روایت منقول ہے، حضرت امام ابن سنی نے یہ روایت ان سے منقول کی ہے، جنہوں نے عمل الیوم واللیلہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں کے بعد یہ کلمات بڑے اہتمام سے پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ، لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن، لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ولا نعبد الا ایاہ، ہم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا کہ لہ النعمت ولہ الفضل، تمام نعمتیں اسی کی ہیں اور تمام فضل و احسان بھی اسی کا ہی ہے، اللہ ہی کی نعمتیں ہم پر ہیں، اللہ ہی کا فضل و احسان ہمارے اوپر جاری و ساری ہے۔ اور آگے فرمایا پھر لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور مخلصین لہ الدین، ہم تو اللہ تعالیٰ کے دین پر پورے اخلاص کے ساتھ چلتے ہیں، اور ضرور چلیں گے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو برا لگے، ناگوار گزرے۔ تو یہ بڑی زبردست دعا۔ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں کفار کا غلبہ تھا، جی اور طرح طرح سے ان کو تنگ کرتے تھے، کئی آفر یہ کرتے تھے کہ آپ ہمارے دین، کبھی کبھی یہ آفر کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے دین کو برا بھلا مت کہیں تو ہم آپ کے دین کو برا بھلا نہیں کہیں گے، تو اس پہ سورہ کافرون نازل ہوئی تھی پھر، ٹھیک ہے نا، آپ کو پتہ ہے اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم، یعنی جب تم اس کی عبادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، تو میں بھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ پھر آخر میں لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے، میرا کام تھا پہنچانا، پہنچا دیا میں نے۔ تو ایسے وقت میں اس کا اظہار کرنا بڑے قوت کے ساتھ، یہ رسول اللہ کا دل گردہ تھا، اور ان کا مقام ان کا منصب کا مقام جو نبوت ہے اس کا تقاضا بھی تھا
کہ آپ کھلم کھلا اس کا اظہار کرتے تھے نمازوں کے بعد کہ ہم تو پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کے دین پر چلیں گے، اگرچہ کسی بھی کافر کو ناگوار گزرتا تو گزرتا رہے۔ تو بہت فضیلت کی دعا ہے، اس کانسیپٹ کو اگر دیکھا جائے تو بہت زبردست دعا ہے۔ ایک دفعہ ہم دوبارہ اس دعا کی آپ کے سامنے تلاوت کر دیتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔ دوستو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ پھر کسی نئے پروگرام میں کسی نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اور جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، لازمی سبسکرائب کریں تاکہ وہ نئے پروگرامز دیکھ سکیں۔ اللہ حافظ۔